الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبيان الثاني في من تلا آية پچھلا پڑھ لیں اسی چلو. وبيان الثاني في من تلا آية السجدة في صلاته أنه يرفع بها قياسا لأن النص قد ورد به. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخر راكعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اکشرہ ویکھنا جب کہ ہے علت ہمارے نزدیک علت بالاثر نہ کہ بالاخالہ و طرد، جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف ہمارے غیر، تو ہمارے نزدیک اثر کو دخل ہے. مقدم کیا ہم نے قیاس پر استحسان، قیاس پر استحسان کو. الذی وہ استحسان جو لغت میں شے کو شمار کرنا حسن اچھا، جیسے کہ استحسن تو ہو میں نے اس کا اچھا اعتقاد کیا. اصطلاح الاصول کے اندر استحسان قیاس خفی جب کہ قوی ہو اثر اس کا، اس لیے کہ اعتبار جو ہے وہ اثر کی قوت اور اثر کے ذوف کا ہے، نہ کہ علت کے ظاہر اور اس کے خفا کا ہے. کیونکہ بسا اوقات بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، بعض خفی ہوتی ہیں، لیکن خفی ترجیح پا جاتی ہیں ظاہر پر جبکہ وہ قوی ہوتی ہیں. جیسا کہ آخرت باوجود ہے کہ ابھی باطن ہے، ترجیح پاتی ہے دنیا ظاہرہ پر بسبب قوت کے کہ آخرت میں بقا اور دوام ہے. پس یہ جو بات کہی ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ استحسان نہیں خارج حجج اربع سے، بلکہ وہ قیاس کی دو نوع کی ایک اقوی قسم ہے. محض مقدم کیا ہے اس کو قیاس پر بقوت اثر ہی. اب ہم پر یہ بات وارد نہیں ہوگی کہ دلیل شرعی قیاس کو ترک کر دیا غیر شرعی کے ساتھ جو کہ استحسان ہے، اس لیے کہ استحسان بھی تو بلکہ اقوی ہے اس قیاس سے کہ وہ جو دلیل شرعی ہے، نہ یہ کہ ہم نے عمل کیا ہے سوائے ادلہ اربع کے. اس لیے کہ استحسان داخل ہے کس میں، اور ضابطہ قیاس اور استحسان کے ایک کے تقدم میں دوسرے پر یہ ہے کہ تحقیق ہم نے مقدم کیا قیاس کو قیاس کے اثر باطن کی صحت کی وجہ سے، اگرچہ قیاس کا ظاہر فاسد ہے. کس پر مقدم کیا؟ استحسان پر. وہ استحسان کہ جس کا اثر ظاہر ہے فساد خفی ہے. کیوں مقدم کیا؟ اس لیے کہ عبرت جو ہے نا، اعتبار جو ہے وہ قوت اثر کا ہے اور صحت اثر کا ہے، نہ کہ ظاہر کا. جی ایشا بس دلیل امرین پر دینی ہے، ایک ان کی کہ تقدیم استحسان کی کس پر؟ قیاس پر. ثانی تقدیم قیاس کی. اب دلیلیں الٹا کر دی ہیں. جی تو اب بیان ثانی کا واپس چلو. بیان ثانی کا یعنی قیاس کو ترجیح دینی ہے کس پر؟ بیان ثانی کا اس صورت میں ہے اس شخص میں جس نے تلاوت کی آیت سجدہ اپنی نماز میں کہ اس نے رکوع کر دیا، اس سجدے کے ساتھ رکوع میں گیا اور نیت سجدے کی بھی کر لی، تو قیاسن یہ ٹھیک ہے. قیاسن اس لیے کہ نص وارد ہے اسی کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. یہاں راکعاً بمعنی ساجداً اور سجدے پر رکوع کا لفظ بولا گیا ہے، تو لہٰذا رکوع کی شکل میں سجدہ ہو سکتا ہے.
بیان کر، اور بیان ثانی کا اس بندے کے حق یعنی قیاس کو ترجیح استحسان پر، جی اس صورت میں کہ بندے نے تلاوت کی آیت سجدہ اپنی نماز میں تو رکوع کرے آیت سجدہ کے ساتھ قیاسن، مطلب اس نے رکوع کیا نا اور اس کے اندر ہی سجدے کی نیت کر لی تو یہ سجدہ اس کا ہو گیا، رکوع فرضی بھی ہو گیا، اس کے اندر یہ واجب سجدہ بھی ہو گیا، جی کیونکہ نص وارد ہے اسی کے ساتھ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، آگے سمجھے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری گل پوری ہونی تو تاں مسئلہ پورا ہونا جی۔ ایو بیان قسم ثانی کا ان دو امروں سے اس شخص کے حق میں جس نے تلاوت کی آیت سجدہ اپنی نماز میں کہ اس نے رکوع کر دیا سجدے کے ساتھ قیاسن، اس لیے کہ بھی ٹھیک ہے قیاس آندا ہے اے سجدہ ہو گیا، اے مطلب ہے اس لیے کہ نص تحقیق وارد ہے اسی کے ساتھ۔ قال اللہ تعالی وخر راکعا واناب، حاصل اس کا یہ ہے، ہن سنیا جی مصلی جب پڑھے آیت سجدہ نماز کے درمیان یعنی تلاوت کی تھی تو ان دے وچ آیت سجدہ آئی اور ارادہ کیا مصلی نے یہ کہ ادا کرے سجدہ رکوع کی صورت میں، کیویں تصویر بائیں اے نہیں کہ بھی وکھرا رکوع کر کے پھر واپس آ گئے، نہیں، بائیں طور کے نیت کرے تداخل بین رکوع الصلاۃ بین سجدۃ تلاوت، دونوں کام کٹھے ہو جان جیسا کہ وہ معروف ہے بین الحفاظ، جی تو یہ کام جائز ہے قیاسن یہ ان قیاس دی وجہ سمجھو، وجہ القیاس کہ رکوع اور سجود متشابہان ہے خضوع میں، اسی لیے تو بولا جاتا ہے رکوع کا نام سجدے پر فی تلک الآیت، بولا گیا اسی آیت میں، ذکر ساجد تے نا مراد ساجد تے ذکر راکعن، خر راکعن، اچھا جی، اور وہ جی یعنی ہونا مراد رکوع سے آیت میں کیا مراد سجدہ، اور وہ اس لیے کہ خرور نہیں خرہ، اس لیے کہ خرور وہ یہ ہے کہ بندہ واقع ہو زمین پر، جی یہ خرور ہے جی، تو لہٰذا جو خرہ ہے نا یہ دسدا ہے راکعن مراد ساجدن، جی تو نہیں متحقق ہوتا یہ خرور رکوع کی حالت میں بلکہ تو پھر ظاہر ہوگی یہ بات کہ مراد ہو اور راکعن سے اس آیت میں کیا ہے، تو جب ثابت ہوگی یہ بات کہ رکوع اور سجود متشابہ ہیں کس میں، کیونکہ رکوع میں بھی خضوع ہے تو پھر سجدے پر رکوع بولا گیا نا، اور مقصود سجدہ تلاوت میں کیا ہے، تو لہٰذا جب خضوع جس طرح سجدے میں ہے اسی طرح خضوع تو پس جائز ہے سجدہ تلاوت، جائز ہے رکوع میں قیاسن، کس پر قیاس کرتے ہوئے، جس طرح سجدہ تلاوت سجدے میں ہوتا ہے اس طرح رکوع میں بھی باوجہ شریک ہونے سجدے اور رکوع کے، باوجہ شریک ہونے وصف خضوع کے دونوں کے درمیان۔ سنیں ہی بیان ثانی کا اس شخص کے بارے میں جس نے تلاوت کی آیت سجدہ اپنی نماز میں، کیا کیا اس نے، یہ کہ رکوع کرے، یہ کہ رکوع کیا اس نے یا رکوع کرے اس کے ساتھ قیاسن، تو یہ رکوع کر کے تو ٹھیک ہے اس لیے کہ نص تحقیق وارد ہے اس کے ساتھ، یعنی ذکر رکوع دا تے مراد سجدہ۔ قال اللہ تعالی وخر راکعا واناب، جی اس بندے کے حق میں جس نے تلاوت کی آیت سجدہ اپنی نماز میں، یہ کہ رکوع کرے آیت سجدہ کے ساتھ قیاسن،
اس لیے کہ نص تحقیق وارد ہے اس کے ساتھ قال اللہ تعالی وخر راکعا واناب. اور بیان ثانی کا اس شخص کے بارے میں جس نے تلاوت کی آیت سجدہ اپنی نماز میں یہ کہ رکوع کرے سجدے کے ساتھ قیاساً، اس لیے کہ نص تحقیق وارد ہوئی ہے رکوع کے ساتھ. قال اللہ تعالی وخر راکعا واناب. وفی الاستحسان لا يجزئه لأن الشرع أمرنا بالسجود والركوع خلافه كسجود الصلاة فهذا أصل ظاهر. استحسان یہ کہتا ہے کہ سجدہ تلاوت رکوع کی حالت میں ادا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شرع نے تو ہمیں حکم دیا ہے سجدے کا، بے تلاوت ہو تو جہاں سجدہ ہے وہاں سجدہ کرو، اور رکوع اور چیز اور سجدہ جیسا کہ نماز کا سجدہ رکوع کی حالت میں ہو سکتا ہے تو پھر سجدہ تلاوت بھی نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں یہ استحسان کا اثر ظاہر ہے. تو اتوں پتہ یہ آتا ہے بھی نہیں انج نہ کرے اجے کٹ پوے دی. ہاں جی. اور استحسان کہتا ہے کہ سجدہ تلاوت رکوع میں ادا نہیں ہوگا کیونکہ شرع نے حکم دیا ہمیں سجدے کا، اور رکوع اس کے خلاف ہے جیسا کہ نماز کا سجدہ، بس یہ اثر ظاہر ہے. دھیان کرو وہ نکیو وافل استحسان استحسان میں نئی کافی اس کو یعنی نئی کافی مسلی کو جی او اجزا یجزی بمانا کفا یکفی نئی کافی مسلی کو. وجہ اس لیے کہ شرع شریف نے حکم دیا ہے ہمیں سجدے کا، اور سجدہ تو اور رکوع جو ہے وہ اس کا خلاف ہے. خلاف کا مطلب ہے وہ تعظیم میں سجدے سے کم کہ کوئی نہیں ہے. تائید اسی لیے تو نہیں نائب بنتا دو کا ایک دوسرے کی جگہ نماز میں. بے کرنا رکوع ہوئے تو کر سجدہ دی، یہ کرنا سجدہ ہوئے تو انج تو نہیں ہوں جی جی سنیں جی. تو پس جس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سجدہ تلاوت میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قولوں کا سجود الصلاۃ بھئی نہیں ادا ہوتا کون کس کے ساتھ کون سجدہ صلاح ہو جاتا ہے. تو پس فہذا یہ اور سنیں جی گل مک گئی ہے یہ یعنی ہونا رکوع کا سجدے کا غیر اور نہ کفایت کرنا دو میں سے ایک کا دوسرے پر یہ اثر ظاہر ہے استحسان کا بادی النظر میں، اور بہرحال نظر دقیق کے ساتھ اس میں فساد ہے استحسان میں. وہ اسی لیے تو ترجیح دی گئی ہے قیاس کو اس پر. بہرحال قیاس ففی بادن نظر اس میں ذوف ہے کہ وہ ہرش ہے سجدہ رکوع ہرش ہے، اسی لیے تو نام رکھا گیا قیاس کا جو مقابل ہے اس کے کس کے ساتھ ہے. یہ قیاس جلی ہے لیکن جب یہ معارض آ گیا نا استحسان کے اور اس کو ترجیح ہوں اسے دا نا استحسان بن گیا تو ان کا نا قیاس جلی بن گیا جی. سنی جی گل اے مطلب ہے جی. اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا اپنے اس قول میں اگر ٹریے نا کہ اور استحسان میں نہیں کافی اس کو اور کنوں اور کیڑی شے ہاں اس لیے کہ شرع شریف نے حکم دیا ہمیں سجدے کا، اور رکوع سجدے کا خلاف ہے. اور خلاف دا مطلب ہے بھی خضوع وچ اون دے نالوں کاٹے جیسا کہ سجدہ صلاۃ یعنی ایک دیگر دا نائب بن سکتے ہیں. تو یہ اثر ظاہر ہے، یہ اثر ظاہر ہے کس کا استحسان کا جی. اور استحسان میں نہیں کافی اس کو اس لیے کہ شرع نے حکم دیا ہمیں سجدے کا، اور رکوع سجدے کے خلاف ہے جیسا کہ نماز کا سجدہ، بس یہ اثر ظاہر ہے. اور استحسان میں نہیں کافی مصلی کو اس لیے کہ شرع شریف نے حکم دیا ہے ہمیں سجود کا، اور رکوع خلاف ہے سجود کے جیسا کہ سجود صلاۃ، بس یہ اثر ظاہر ہے. فَأَمَّا وَجْهُ الْقِيَاسِ فَمَجَازٌ مَحْضٌ. صبر بہرحال قیاس کی وجہ کیڑی او ظاہری کہ پس مجاز محض ہے. کیا ہے کیا کہ جی بہرحال قیاس کی وجہ پس مجاز محض ہے. ہوں ویکھو جو گل روکی سی کہ بہرحال قیاس پس بادی النظر میں اس میں اور پچھو اس لیے تو نام رکھا گیا قیاس جو اس کا مقابل ہے کیا استحسان. اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول
بہرحال وجہ قیاس کی یعنی وجہ ذوف قیاس کی کس میں بادی نظر میں وہ کیا ہے؟ پس مجاز محض ہے، یعنی قیاس کا ثبوت ہے مجاز کے ساتھ. او کی قیاس کا ثبوت ہے مجاز کے ساتھ. ایتھے جی بے رکوع سجدہ تو نہیں نا، اینو مجازن سجدہ بنانا ہے خضوع دی وجہ تو. اے مطلب بھی کہ قیاس کا ثبوت ہے کس کے ساتھ؟ مجاز کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا رکوع کو مقام سجود کے باعتبار مشابت فی تقرب کے، اور قانون ہے کہ مجاز حقیقت کے مقابلے میں ضعیف ہوتا ہے. اور تحقیق ہے بنا قیاس کی کس پر؟ مجاز پر اور بنا استحسان کی. بھی سجدہ کرو حقیقی کے یہ تو مجاز ہے. تو پس کیونکہ خرہ را کے ان میں خرہ کی وجہ سے را کے ان بمانا ساجد ہے نا، تو ہے تے مجاز نا، تو مجاز نو دلیل بنایا جی. سنیں تو پس وجہ یہ وجہ ظاہر ہے استحسان کے اثر کی اور قیاس کے فساد کی بادی الرأی میں. لا کنہ نال ہن کم الٹانا ہے، اسا اندروں ویکھنا ہے بوا کھول کے. ہاں جی سمجھے ہی. پس بہرحال قیاس کی وجہ یعنی ظاہری جڑی ہے، باطنی پیچھے آ گئی ہے، بس مجاز محض ہے. مجاز محض اور را کے ان کولو کڈیا نا مسئلہ تے وہ تو مجاز ہے نا. بھئی سجدے دی جگہ تے بولنا رکوع تے مراد سجدہ ایک ہی ہے، مجاز سجدہ بول کے مراد رکوع مجاز ایک جی. بہرحال قیاس کی وجہ اور استحسان کیا کہتا ہے؟ سجدہ سجدہ ہونا چاہیے، تو یہ حقیقت ہے کہ جی. بہرحال قیاس کی وجہ پس مجاز محض ہے. آگے قیاس کی وجہ پس مجاز. لیکن القیاس قیاس اولا باثرہ الباطنی، بس لیکن قیاس اولا ہے بنسبت استحسان کے اپنے اثر باطن کی وجہ سے. لیکن قیاس اولا ہے بنسبت قیاس بنسبت استحسان کے جب مقابلے چاہے پہ یار کمال ہے. اپنے اثر باطن کی وجہ سے. پھر ایک بار لیکن قیاس اولا ہے استحسان سے اپنے اثر باطن کی وجہ سے. او بے خود رو نا پہ. لیکن قیاس اولا ہے کس سے؟ احسان سے اپنے. اثر باطن کی وجہ سے. خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ قیاس بادی اور رائے میں دیکھنے میں فاسد ہے، استحسان صحیح ہے، لیکن نظر دقیق کے ساتھ قیاس اولا ہے کس سے؟ احسان سے. اس لیے کہ قیاس کا اثر فی الباطن قوی ہے اور استحسان کا اثر فی الباطن ضعیف ہے، جس کو علامہ نے اپنے اگلے اس قول کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ سمجھے ہی. چلو جی. لیکن قیاس اولا ہے کس سے؟ استحسان سے. اپنے اثر باطن کے ساتھ جی. لیکن قیاس اولا ہے استحسان سے اپنے اثر باطن کے ساتھ. لیکن قیاس اولا ہے استحسان سے اپنے اثر باطن کے ساتھ. بیانہ ان السجود عند التلاوة لم يشرع قربة مقصودة حتى لا يلزم بالنظر وإنما المقصود مجرد ما يصلح تواضعا والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل. بس بیان جی. بیان اس کا کس کا بیان؟ قیاس بیان ہو قیاس کے اثر باطنی کا یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے وقت نئی مشروع قربت مقصودہ جتھے جتھے سجدے نے نا یا اتھے دشمناں نو اگ لائیے تے یا جتھے جتھے بھی 14 ویکھ لو جی. یعنی قربت مقصودہ نہیں ہے اتھے او جڑا نا بھی او شریعت وچ آیا بھی تے سجدہ کرو، حتیٰ کہ نہیں لازم آتا نظر کے ساتھ جی بھی کلے سجدے دی نظر منو. محض مقصود صرف سجدہ تلاوت کی جگہ وہ شے ہے جو صلاحیت رکھے عاجزی کی، جو وہ ضروری ہے. کیا کیا جی؟ بیان اثر باطن کا قیاس کا وہ یہ ہے کہ سجود تلاوت کے سجدہ تلاوت کے وقت نہیں مشروع قربت مقصودہ حتیٰ کہ نہیں لازم آتا نظر کرنے کے ساتھ. محض مقصود صرف وہ شے ہے جو صلاحیت رکھے عاجزی کی.
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع فی الصلاۃ جو ہے یہ عاجزی والا عمل کرتا ہے کہ کوئی نہیں؟ اس میں عاجزی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہے نا؟ جب اس میں عاجزی پائی گئی ہے تو چونکہ یہاں مقصود عاجزی تھی اس لیے رکوع میں ادا ہو جائے گا جی. ہاں جی. اور رکوع نماز میں عمل کرتا ہے یہی عمل عاجزی والا. بھی نماز کے اندر جو رکوع ہے یہ خضوع ہے اور اس میں عاجزی ہے. کیا کرے؟ عاجزی ہے. تو لہٰذا یہ عاجزی والا معنی دے رہا ہے تو سجدہ تلاوت میں مقصود عاجزی ہے تو اس لیے رکوع کی شکل میں ادا ہو جائے گا. بیان اس کا یعنی بیان اثر باطن للقیاس کا معنی بات کر لے جی. خیر ہوئے وہ یہ ہے کہ سجود عند تلاوت نئی مشروع قربت. کیا مطلب؟ سوال ہے کہ بڑا ثواب ہوں قربت مقصودہ ہے یعنی نئی واجب قربت بے عین ہی تلاوت کی وجہ سے واجب ہے، ویسے نہیں ہے. حتیٰ کہ نہیں لازم آتا کس کے ساتھ؟ پس اگر ہوتا قربت مقصودہ تو البتہ واجب ہو جاتا کہ قرآن میں جو 14 سجدے ہیں میں نے ان کی نظر منی تو پھر سجدے کرنے شروع کر دے. یہ لازم نہیں ہوں، تلاوت کرے گا تے ذمے ہون گے جی. پس یہ دلیل ہے سجدہ تلاوت کے قربت غیر مقصودہ ہونے پر. بعض مقصود صرف وہ کام ہے، وہ فعل ہے جو صلاحیت رکھے کس کی؟ تاکہ ممتاز ہو جائے مطیع منقاد عاصی متکبر سے. بھی اس مقام تے چکیا کیڑا ہے تے آکڑیا کیڑا ہے تے جیڑا گوڈیا تک چک جائے چکیا نہیں ہوندا. تاکہ ممتاز ہو جائے مطیع کس سے؟ جیسا کہ دلالت کرتے ہیں اس پر آیات سجود ساری دیکھ لو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. تو جب بندہ سنتا ہے کہ سارے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو بندہ فوراً جھک جاتا ہے جی. سمجھائیے جی. اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح دوسری آیت ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض. تو جب کسی نے کیا نہیں دیکھا تو نے ہے مولوی رمضان سارے مخاطب نے کہ کیا یہ کہ اللہ سجدہ کرتے ہیں اس کو من فی السماوات و من فی الارض تو پھر بندہ فوراً سجدے گنج دے. یعنی معنی کیا ہے؟ یعنی تواضع کرتے ہیں اللہ کے لیے اہل السماء. تو معلوم ہوگی یہ بات کہ مقصود سجدے سے ان مواضع میں تواضع ہے. ہوں اسی وینے یہاں پہ رکوع وچ تواضع ہے کہ کوئی نہیں؟ اور رکوع ایسا رکوع جو ثابت ہے کس میں؟ صلاۃ میں. یہ عمل کرتا ہے یہی عمل. اور ویسے باہر ایک بندہ ڈنڈ بیٹھ کر کر رہا گوڈیاں تے اڑیا کھڑا ہے بھی کمر سیدھی ورزش کر رہا ہے، یہ نہیں عاجزی. اس واسطے نماز دی قید لے رکوع ثابت یہ عمل کرتا ہے یہی عمل یعنی حاصل ہو جاتا ہے اس رکوع سے یہی مقصود کیڑا؟ عاجزی والا. تو پس جائز ہے یہ کہ نائب بنے دو میں سے ایک مقام دوسرے کے. تو پس جائز ہے رکوع مقام سجود کے بے نیت تداخل بوجہ اشتراک علت کے اور وہ تواضع ہے اور یہ اثر باطنی ہے قیاس کا جی. جتیا کہ نہیں قیاس جی. اگے جی مانا کریے جی. چلو جی. اور کتوں بیان اس کا یہ ہے کہ اثر کہ سجود عند تلاوت نہیں مشروع قربت مقصودہ حتیٰ کہ نہیں لازم آتا نظر کے ساتھ اور محض مقصود صرف وہ ہے جو وہ شے ہے یعنی وہ فعل ہے یعنی سجدے کے وقت سجدہ تلاوت کے وقت وہ فعل ہے جو صلاحیت رکھے تواضع کی. لیکن وہ ایک وظیفہ پڑھے سا جی 14 ایتاں پڑھ کے تو سجدے نال کرے تو ایتاں پڑھ کے سجدے سن نا ایسی نہ کچھ ہے کی سی پڑھا جو کچھ ویسی یہ گل ہے. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور رکوع فی الصلاۃ عمل کرتا ہے، یہی عمل شابہ نے کیا شابہ ہوئی. یہ ہے کہ سجود ان کا تلاوت نہیں مشروع قربت مقصودہ حتیٰ کہ نہیں لازم آتا نظر کرنے کے ساتھ، اور محض مقصود صرف وہ فعل ہے جو صلاحیت رکھے تواضع کی، اور رکوع نماز میں عمل کرتا ہے یہی خلاف سجود الصلاۃ والرکوع فی غیرہا. سوال کا جواب ہے برخلاف سجدہ صلاتیہ رکوع صلاتیہ، جی بے خلاف سجود الصلاۃ رکوع فی غیرہا. یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح کیا جی برخلاف سجود صلاۃ کے اور رکوع صلاۃ کے غیر میں، یہ اس کے خلاف ہے. کیا مطلب ادھر دیکھ، برخلاف سجود صلاۃ بل امتحان کریں میں، اور یہ بلکہ یہ قربت مقصودہ ہے حتیٰ کہ لازم آ جاتا ہے کس کے ساتھ، سنیں، اور لازم میں مطلب ہے بھی 2 رکعتاں منت مننے بچ سجدے بھی لازم ہونے نے کہ نہیں، کلے سجدے تے منت نہیں چاہتے جی، دھیان کرے جی. تو سجدہ تلاوت ہے ہی کلا، یہ مطلب ہے کہ یہ منت سے لازم ہو جاتے ہیں. 2 رکعتاں دی منت مننے میں 4 سجدے لازم ہونا نا کہ نہیں، دھیان کرے جب قربت مقصودہ حتیٰ کہ لازم ہو جاتا ہے نظر کے ساتھ. تو لہٰذا پس جب ہے یہ قربت مقصودہ تو اب سجدہ نہیں ادا ہوگا اپنے غیر کے ساتھ، یعنی رکوع کی شکل میں. سجدہ صلاتیہ جو ہے نا رکوع کی شکل میں، اور برخلاف رکوع کے نماز غیر تعلق رکوع نالی، برخلاف رکوع کے نماز کے غیر میں، کس میں؟ ہن سوال سی کہ جے کر سجدہ تلاوت نماز وچ ہووے تے رکوع کریے تے سجدہ تلاوت ہو جاندا ہے، تے باہر بھی بندہ کدے کھلو کے پڑھدا پیا ہووے، ویسے منزل نو پھیرا دے رہا سجدہ تلاوت آ گیا تو پھر رکوع کر سکدا ہے کہ نہیں؟ آندے نہیں کر سکدا. اے سنیں، اور برخلاف رکوع کے صلاۃ کے غیر میں، کیونکہ یہ رکوع نہیں نائب بن سکتا کس کا؟ اے مطلب ہے کیونکہ رکوع باہر جڑا ہے نا اے عام طور تے اے نہیں ہوندا، کیونکہ بندہ جڑا اڑیا ہے نا تھلے گوڑ نوں جھٹکا دے رہا تے بندہ ویکھن والا کی آندا ہے، اور کلا بندہ کھلوتا اڑیا ہوئے تے ہی کہنے بھی ورزش کر رہا ہے، کیونکہ ایک بار سیدھا ہو کے پھر اڑے تے ویکھن والا کی آندے نے. تے لیکن سجدے وچ پیا ہوئے کسی بھی نہیں آکھنا کہ ورزش کر رہے ہیں، سارے آکھنا کی کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں جی. اے مطلب ہے جی. سنیں ہوں دھیان کریں میں خلاصہ اس کا وہ پیچھے قیاس سے نا کہ بھی یہ جڑا نا بھی سجدہ تلا سجدے جڑا نماز دا رکوع سجود ایک دو نائب کیوں نہیں بن دے. خلاصہ یہ کہ تمہارا قیاس کرنا سجود تلاوت کو سجود صلاۃ پر، کیونکہ تم نے کہا کہ جیسے نہیں ادا ہوتا کون؟ سجود صلاۃ اپنے غیر کے ساتھ، اپنے غیر کے ساتھ، پس اسی طرح سجود تلاوت بھی نہیں ادا ہوگا اپنے رکوع کے ساتھ. وقضا اسی طرح تمہارا قیاس کرنا رکوع کے لیے کس میں؟ رکوع پر غیر صلاۃ میں، کیونکہ تم نے کہا کہ جیسا کہ رکوع غیر صلاۃ میں نہیں نائب بنتا کس سے، تو اسی طرح شاباش سے. تو یہ تمہارا قیاس کیا ہے؟ گہری نظر میں، اگرچہ بادی اور راج میں تو صحیح ہے جی. ہن وجہ فساد کی ہے، بوجہ الفساد کہ سجود فی الصلاۃ قربت مقصودہ ہے اور سجود تلاوت نہیں ہے اس وصف پر. فرق ہو گیا. پس کیسے صحیح ہوگا یہ کہ قیاس کیا جائے 2 کے 1 کو دوسرے پر عدم ادائیگی میں سجدے کی عدم ادائیگی میں اپنے غیر کے ساتھ، ایک قربت مقصودات ایک غیر، تو قیاس کی میں کر سکتے ہو. اور دوسرا یہ کہ رکوع غیر صلاۃ میں عبادت ہے ہی نہیں ہے، عبادت، اور رکوع صلاۃ میں بس اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے جی. اور شرط اس صورت میں کہ ادا ہو اس کے ساتھ سجدہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو، رکوع عبادت ہو تو اس میں وہ سجدہ ادا ہوگا. تو پس کیسے صحیح ہے یہ کہ قیاس کیا جائے رکوع عین کے 1 کو دوسرے پر، کس میں؟ سجود تلاوت کی عدم ادائیگی میں. میں جس طرح نماز تو باہر
رکوع میں سجدہ تلاوت ادا نہیں ہو سکتا تو نماز میں بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب دیا کہ نماز تو باہر تے رکوع عبادت ہی کوئی نہیں، تو نماز میں عبادت ہے، کس طرح تم قیاس کر سکتے ہو؟ اور سجدے کے ساتھ یہ فرق ہے کہ سجدہ صلاتیہ قربت مقصودہ ہے، تلاویہ قربت مقصودہ نہیں ہے، تو ایک کو دوسرے پر کس طرح قیاس کر سکتے؟ کچھ سمجھی گل کہ کوئی نہ؟ اگے جی برخلاف سجود تلاوت کے اور برخلاف رکوع کے نماز کے غیر میں جی صار الاثر الخفی مع الفساد الظاہری اولا من الاثر الظاہری مع الفساد الخفی. لہٰذا ہو گیا اثر خفی مع الفساد ظاہر، یہ اثر خفی اولا ہو گیا اثر ظاہر مع الفساد خفی سے. آئندہ اثر ظاہر ہے، فساد خفی ہے، تے آئندہ جڑا ہے نا جی اثر نہ آئندہ فساد ظاہر ہے تے اثر خفی ہے، تے خفی والے نو ترجیح ہوے گیندے تے ظاہر نو نہیں ویکھنا، باطن نو ویکھنا ہے جی. کیا کہ جی لہذا اثر خفی مع الفساد ظاہر یہ اولا ہے اثر ظاہر مع الفساد خفی سے. سنیں آگے پڑھنا وہذا لہذا قسم عزا صبر کر او فسار الاثر خلاصہ، پھر اگلے پڑھتے ہیں. پس ہو گیا اثر خفی جڑا پچھو کٹی کٹا کٹ کے آئے ہیں، اثر خفی مال فساد ظاہر، جیسا کہ وہ قیاس مذکور میں فساد ظاہر ہے لیکن اس کا اثر خفی ہے، یہ اولا ہو گیا اثر ظاہر مال فساد خفی سے، جیسا کہ وہ استحسان اس میں ہے. خلاصہ نکلا ہے جی. پس ہو گیا اثر خفی فساد ظاہر کے ساتھ، کیا ہو گیا یہ اثر اولا کس سے؟ اثر ظاہر مال فساد خفی سے جی. ہو گیا اثر خفی مع الفساد ظاہر اولا اثر ظاہر مع الفساد خفی سے. بس ہو گیا اثر خفی شابہ لکھ کے شابہ. ظاہر اولا اثر ظاہر مع الفساد خفی سے. وہذا قسم عزا وجودہ وعمل. القسم الاول فاکثر من ان یحصى. علامہ فرماتے ہیں یہ قیاس کو ترجیح استحسان پر اس کا وجود نادر ہے. کی پڑھے اسی 4 مثالاں نے نور نوار دے حاشیے تے ہیں 7 پڑھیاں سن کہ 4 سن یار 7. اور قیاس کو ترجیح ہے نا استحسان کو ترجیح ہے کس پر؟ قیاس پر. یہ روزانہ ایک ادھی باری سبق جا جاتا ہے جی کہ کوئی نہیں آتا جی، تو وہ فاکثر من یحصیٰ ہے، گنن منن تو باہر نہیں جی. جی کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم یعنی قیاس کو ترجیح استحسان پر یہ کم ہے، کم ہے، اور استحسان کو ترجیح قیاس پر یہ گرنے سے زیادہ ہے. وہذا یہ یعنی قیاس کو ترجیح استحسان پر قسم عزا وجودہ اے کلا قلیل ہے. بہرحال قسم اول وہ یہ کہ ترجیح دی جائے استحسان کو کس پر؟ پس یہ ترجیح اکثر ہے من ان یحصیٰ، پس وہ جو چاہے یہ کہ مطلع ہو اس کے امثلہ پر رجوع کرے ہدایہ کی طرف، کیونکہ وہ بھرا ہوا اسی قسم سے. اور اس لیے نہیں لائے ہم مثال اس کی کس کی؟ استحسان کی ترجیح کی. تو روزانہ پڑھ دیو یار مثال پہلے. اچھا جی مسئلہ جی جان اس بات کو دھیان کرے جو اور اگلے متن دے نال جوڑنے نو، جان اس بات کو کہ استحسان دلیل ہے، ایسی دلیل ہے جو معارض ہوتی ہے کس کے؟ اور دلیل ایسی دلیل جو معارض ہے قیاس جلی کے. وہ کون کون سی دلیلیں ہوتی ہیں؟ وہ نص بھی ہوتی ہے، اجماع بھی ہوتا ہے، اور ضرورت بھی ہوتی ہے ایک اور کبھی ہوتا ہے قیاس خفی جی. اور کہا جاتا ہے اول صورت میں استحسان بالاثر. اور سنیں کہ او دلیل جو معارض ہو کس کے؟ قیاس جلی کے، عنوان نے استحسان بالاثر. اور اگر وہ معارض آ جائے کس کے؟ دلیل معارض ہو قیاس جلی کے، وہ قیاس کہنا دلیل معارض آ جائے قیاس جلی کے لیے، اور وہ دلیل نص ہو، دلیل یا کیا ہو، اور ثانی میں اس نا استغفر اللہ اے جڑا ہے نا کہ استحسان دلیل ہے جو معارض ہوتی ہے قیاس جلی کے. یہ استحسان جڑا ہے نا جی
دلیل جو معارض ہے نا قیاس جلی کے، وہ استحسان، وہ نص بھی ہے، اجماع بھی ہے، اور تو یہ جو پہلی صورت ہے نا اس کو کہتے ہیں استحسان بالاثر، یعنی نص کی وجہ سے ترجیح۔ دوسرے کو کہتے ہیں استحسان بالاجماع، ثانی کو کہتے ہیں استحسان بالضرورت، رابع میں ہے استحسان بالقیاس۔ کیا؟ استحسان بالقیاس۔ اور جیسا کہ ثابت ہوتا ہے قیاس جلی کے ساتھ حکم شرعی، اسی طرح ثابت ہوتا ہر ایک کے ساتھ ان اقسام اربع سے بھی، لیکن حکم ایسا حکم جو ثابت ہو کس سے؟ قیاس جلی سے، یہ متعدی ہوتا ہے اپنے غیر کی طرف، اور بہرحال حکم جو ثابت ہو ان اقسام کے ساتھ وہ کبھی متعدی ہوتا ہے اور کبھی پس لائے ہیں مصنف ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کریں متعدی اور پس فرمایا ثم المستحسن ثم شاباش